بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 222 کتاب الشہادات میں ایک باب ہے، باب الرجوع عن الشہادہ، یعنی گواہ جب گواہی دے دیتے ہیں، اس کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شاید کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے، تو بعض مرتبہ پھر وہ اللہ سے ڈر کر اور اس کے خوف سے رجوع کر جاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے، یا یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے تحقیق نہیں کی تھی، اس لیے ہم اپنی اس گواہی سے رجوع کرتے ہیں۔ تو چونکہ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، توبہ کرنی ہے، تو یہ رجوع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس سے متعلق آج ہم کچھ احکامات دیکھتے ہیں کہ جب وہ رجوع کریں گے تو قاضی کے فیصلے سے پہلے کریں گے، بعد کریں گے، تو پہلے کریں گے تو اس کے الگ احکامات، بات کریں گے تو اس کے الگ احکامات ہوں گے۔ تو یہ حدیث شریف میں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا سے متعلق صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ لو رجعا بعد اعترافہما، یا او قال لو لم یرجعا بعد اعترافہما لم یطلبا وانما رجمها عند الرابعہ۔ یہاں پر دیکھیں کہ اگر وہ اعتراف کر لیتے اپنے، یعنی اعتراف کرنے کے بعد، زنا کا اعتراف کرنے کے بعد رجوع کر لیتے تو ان کو پھر حد نہ لگتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رجوع کرنا ثابت ہے۔ اگرچہ حضرت معاذ کی اور حضرت غامدیہ کی جو جرم تھا وہ ان کے اقرار کی وجہ سے ثابت ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے اقرار سے رجوع کیا، تو گویا کہ اقرار بھی 4 مرتبہ تھا، تو وہ بھی ایک گواہوں کی طرح تھا، تو انہوں نے اپنے اقرار سے رجوع کیا، اور اس کے بعد مطلب اگر وہ کرتے، حدیث میں ہے کہ اگر اپنے اقرار سے رجوع کرتے تو حد نہ لگتی، مطلب یہ ہے کہ گواہی بھی اسی طریقے سے کہ گواہ بھی اگر رجوع کریں گے تو پھر جس کے اوپر وہ زنا کی تہمت لگا رہے تھے تو اس کو حد نہیں لگے گی، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب قضاء سے، یعنی قاضی کے فیصلے سے پہلے وہ رجوع کر لیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ بتایا گیا کہ گواہی سے رجوع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہوں گے۔ اس میں مثلا کسی عورت کے اوپر نکاح کی گواہی دے رہے تھے، یا کسی مرد کے اوپر نکاح کی گواہی دے رہے تھے، آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے، تو اس صورت میں مہر وغیرہ کے مسائل بھی ہوں گے، اور اس کے بعد جب رجوع کریں گے تو وہ مہر ظاہر شوہر کو تو دینا ہی پڑے گا۔ تو اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ مہر کچھ بھی متعین ہو جائے تو وہ کافی ہے، بشرطے کہ 10 درہم سے زیادہ ہو، یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بوضع نکاح کے وقت متقوم ہوتی ہے، اور اس وقت اس کا چونکہ مہر کی وجہ سے وہ متقوم ہو جاتی ہے، اس کا مہر لازم ہوتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن فسخ کے وقت وہ متقوم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ فسخ ہو گئی تو پھر وہ بوضع اب متقوم نہیں رہی۔ یہ اصول یاد رکھیں، آگے انشاءاللہ آپ کو سبق کے دوران کام آئے گا۔ تیسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ گواہ جتنا نقصان دے گا، یعنی رجوع کی وجہ سے پہلے گواہی دی پھر اس کے بعد رجوع کیا، رجوع کی وجہ سے اس نے مدعا علیہ کا یا مدعی کا، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کا جتنا نقصان کیا ہے رجوع کی وجہ سے، جو نقصان ہوا تو اس کا وہ ضامن ہوگا، اس سے زیادہ کا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ باب الرجوع یعنی شہادہ میں کل 10 ابحاث ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بحث کہ الرجوع عن الشہادتی قبل القضاء و بعدہ، یعنی قاضی کے فیصلہ کرنے سے پہلے، گواہوں کی گواہی پر قاضی کا فیصلہ ابھی صادر نہیں ہوا، اس سے پہلے رجوع کر رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور بعد میں قاضی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر رجوع کر رہے ہیں تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو اس کا سب سے پہلے ہم ذکر یہاں پہ کریں گے کہ اذا رجع الشہود عن شہادتہم قبل الحکم بہا، جب گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیں اس گواہی کے اوپر حکم صادر ہونے سے پہلے سقطت شہادتہم، ان کی گواہی ساقط ہو جائے گی، ولا زمان علیہم، لیکن ان کے اوپر کوئی زمان بھی نہیں ہوگا۔ وجہ واضح ہے کہ چونکہ انہوں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، جھوٹی گواہی دی، توبہ کر گئے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا،
تو لہٰذا نہ کسی کا نقصان کیا نہ کچھ، اپنا نقصان کیا تھا کہ گناہ کر گئے تھے، لیکن رجوع بھی کر لیا اور توبہ بھی کر لی تو کچھ بھی لازم نہیں۔ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ، اگر حاکم نے ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا، ثُمَّ رَجَعُوا، اس کے بعد گواہوں نے رجوع کیا ہے، لم یفسخ الحکم، تو قاضی کا فیصلہ فسخ نہیں ہوگا، ووجب علیہم ضمان ما اتلفوہ بشہادتہم، گواہوں کے اوپر ضمان لازم ہوگا اس مال کا یا اس چیز کا جو انہوں نے اپنی گواہی دینے کی وجہ سے جس کو ضائع کیا۔ ولا یصح الرجوع الا بحضرۃ الحاکم، رجوع درست نہیں ہے مگر حاکم کے موجودگی میں۔ ظاہر ہے کہ فیصلہ ان کی گواہی کے اوپر وہ بھی حاکم کی موجودگی میں یعنی قاضی کی موجودگی میں ہوا تھا، اب اس سے فسخ یہ بھی چونکہ قاضی کی موجودگی ہی میں ہونا چاہیے، کیونکہ فیصلہ قاضی کے سامنے ہوتا ہے، گواہی قاضی کے سامنے ہوتی ہے، تو گواہی سے رجوع بھی قاضی کے سامنے ہی ہونا چاہیے۔ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ، یہاں سے مال کی گواہی دے کر اس سے رجوع، اس کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ، دو گواہوں نے مال کی گواہی دی، ایک آدمی کے لیے مال کو ثابت کیا مدعی کے لیے اور مدعا علیہ کی طرف سے وہ مال پھر دینا پڑا، فحکم الحاکم بہ، حاکم نے اس کا فیصلہ سنا دیا، ثم رجع، پھر دو گواہ نے رجوع کر لیا کہ یہ جو ہم نے گواہی دی ہے کہ مدعا علیہ نے اتنا مال مدعی کو دینا ہے یہ صحیح نہیں ہے، ضمن المال للمشہود علیہ، لہذا مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی ہے یعنی وہ مدعا علیہ، اس کے مال کی یہ ضمانت دیں گے۔ وَإِن رَجَعَ أَحَدُهُمَا، اگر انہوں نے رجوع کر لیا، مطلب ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا، تو ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ گواہوں میں سے جتنے گواہ ادھر ادھر ہو جائیں گے رجوع کریں گے تو جتنا وہ نقصان کریں گے اس نقصان کی بقدر وہ ضامن ہوں گے، تو ایک گواہ نے رجوع کیا تو گویا کہ نصف گواہی چلی گئی، نصف گواہی جو ہے وہ ناقص ہو گئی، اس میں رجوع ثابت ہو گیا، اور دوسرا جو گواہ ہے وہ تو اپنی بات پر ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، وہ تو گواہی سے رجوع نہیں کر رہا، لہٰذا گویا کہ آدھا مال جو ہے وہ نصف گواہی کے جانے کی وجہ سے وہ گویا کہ وہ ضائع ہوا، وہ ویسے ہی مدعا علیہ کی طرف سے گیا، تو لہٰذا آدھے مال کا وہ رجوع کرنے والا گواہ ضامن ہوگا، ضامن النصف، وہ نصف کا ضامن ہوگا، چونکہ گواہی جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے اور آدھی گواہی جو ہے وہ باطل ہو چکی ہے رجوع کی وجہ سے، تو مال بھی آدھا تو چلا گیا اور آدھے کی ضمانت دینی پڑے گی۔ تو اصول سمجھ میں آیا کہ یہ دیکھیں کہ کتنے گواہ باقی بچے ہوئے، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے گواہ چلے گئے ہیں، لہٰذا جو باقی بچا ہوا وہ تو چونکہ ایک گواہ ہے تو ایک گواہ سے تو آدھا مال تو گویا کہ وہ تو ٹھیک ہے ثابت ہو گیا گواہی سے، لیکن جو چلا گیا ہے اس کی وجہ سے تو آدھا ضائع ہی ہوا نا، کوئی کہ اس نے رجوع کر لیا، لہٰذا وہ ضامن ہوگا۔ وَإِن شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةٌ، یہاں پہ دیکھیں کہ مال کی گواہی 3 گواہوں نے دی تھی، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا، ایک نے رجوع کر لیا، فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر ضمان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نے رجوع کیا ہے تو پیچھے دیکھیں کہ باقی بچے ہوئے کتنے ہیں، اصول یہ ہے رجوع کرنے والوں کو نہ دیکھیں، پیچھے باقی بچے ہوئے کو دیکھیں کہ شہادت کا نصاب پورا ہے، تو یہاں پر تو 3 تھے، ایک نے رجوع کیا باقی پیچھے 2 بچ کے، تو شہادت کا نصاب پورا ہے، گواہی ابھی تک پوری ہے، لہٰذا تیسرا جو نکلا تھا اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ لیکن وَإِن رَجَعَ آخَرُ، اگر اس کے ساتھ دوسرے نے بھی رجوع کر لیا تو اب گوئے کہ 2 رجوع کرنے والے چلے گئے، پیچھے جو باقی بچا ہوا ہے وہ ایک ہے، تو اصول یہ ہے کہ باقی بچے ہوئے کا اعتبار ہے، تو باقی بچا ہوا ایک گواہ ہے، لہٰذا نصف تو ٹھیک ہے، نصف مال تو ٹھیک ہوا گواہی کے مطابق، لیکن 2 جو رجوع کر چکے ہیں وہ دونوں نصف کے ضامن ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے رجوع کرنے کی وجہ سے نصف مال گویا کہ وہ بغیر گواہی کے وہ ضائع ہوا مدعا علیہ کا، لہٰذا وہ دونوں مل کر نصف کے ضامن ہوں گے، تو گواہوں میں جو بچے ہوئے ہیں ان کے اعتبار کیا جائے گا، تو وہ بچا ہوا چونکہ ایک ہے گویا کہ نصف گواہی موجود ہے، نصف کا رجوع ہوا ہے، لہٰذا نصف مال کے ضامن ہوں گے۔
ضمن الراجعانی نصف المال، دونوں رجوع کرنے والے نصف مال کے ضامن ہوں گے۔ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی تھی، فرجعت امرأۃ، ایک عورت اس میں سے رجوع کر گئی ہے، تو ایک عورت کا رجوع کرنے کا مطلب یہ کہ پیچھے باقی بچے ہوئے کو اگر دیکھیں تو ایک مرد بچ گیا اور ایک عورت بچ گئی، تو گویا کہ گواہی کے 3 حصے باقی ہیں، گواہی کا صرف چوتھائی حصہ چلا گیا ہے، تو جو عورت چلی گئی ہے وہ صرف چوتھائی مال کی ضامن ہوگی۔ ضمینت ربع الحق، وہ حق کے چوتھائی کی ضامن ہوگی، چونکہ وہ گواہی کا چوتھائی ہے نا، تو لہٰذا کیونکہ 2 عورتیں مل کر نصف گواہی بنتی ہیں، ایک عورت گواہی کی چوتھائی ہے، لہٰذا وہ چوتھائی کی ضامن ہوگی۔ وَإِنْ رَجَعَتَا، اگر دونوں نے مل کر رجوع کر لیا ہے عورتوں نے، تو گویا کہ نصف گواہی کا رجوع ثابت ہوگی، کیونکہ دونوں مل کر ایک مرد کی برابر ہوتی ہیں، تو ضمینتا نصف الحقی، لہٰذا اب وہ نصف حق کی ضامن ہوگی۔ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرُ نِسْوَةٍ، اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو باقی بچے ہوئے ہیں ان کا اعتبار ہوگا، جو گئے ہوئے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، تو وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرُ نِسْوَةٍ، ایک مرد اور 10 عورتوں نے گواہی دی، فرجع سمان نسوتن، 8 عورتوں نے رجوع کر لیا، منہن فلا زمان علیہن، وہ ان 8 کی 8 پر کوئی زمان نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعتبار نہیں ہے جو گئے جن کا رجوع ثابت ہو گیا، بلکہ ان کے اعتبار ہے جو پیچھے باقی بچے ہوئے، تو باقی بچے ہوئے ایک مرد اور 2 عورتیں تو ابھی بھی ہیں، لہذا نصاب مکمل ہے، رجوع کسی پر نہیں۔ فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى، اگر 9ویں نے بھی اس کے ساتھ رجوع کر لیا، اب 9 کی 9 جو چلی گئی ہیں، تو پیچھے دیکھو کتنے بچتے ہیں، تو پیچھے ایک مرد اور ایک عورت، گویا کہ گواہی کا 3/4 اب بھی موجود ہے، صرف ایک ربع کا رجوع ہوا ہے، بے شک 9 عورتیں چلی گئیں لیکن 9 عورتوں کے اوپر صرف ربع حق، یعنی حق کا چوتھائی وہی زمان آئے گا۔ کان علی النسوۃ ربع الحق، 9 کی 9 عورتوں پر حق کا چوتھائی حصہ لازم ہوگا جو مدعلے کو واپس کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ، اگر ایسا ہوا کہ 10ویں عورت نے بھی رجوع کر لیا اور ساتھ ساتھ مرد نے بھی رجوع کر دیا، ٹھیک ہے، تو فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ، یہاں پہ پھر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہیں، تو 10 عورتیں مل کر 5 مردوں کے برابر ہو جائیں گی، اور ایک ساتھ مرد ہے تو گوئے کہ 6 مرد ہیں، یہ 10 عورتیں 5 مردوں کے برابر اور ایک ساتھ مرد، تو گویا کہ 6 مرد ہیں، 6 مرد ہیں، تو مطلب یہ کہ جو مرد ہے اس کے اوپر چھٹا ایسا آ جائے گا، اور جو 10 عورتیں ہیں انہوں نے باقی جو 5 سدس ہیں وہ 5 حصے وہ ان 10 عورتوں کے اوپر تقسیم ہو جائیں گے۔ وعلی النساء 5 اسداس الحق، حق کے 5 سدس وہ عورتوں کے اوپر لازم ہوں گے امام صاحب کے نزدیک، اور چھٹا سدس جو ہے وہ مرد کے اوپر لازم ہوگا۔ اس طریقے سے صاحبین فرماتے ہیں کہ علی الرجل النصف وعلی النسوۃ النصف، صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ 10 کی 10 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوئیں نا، ٹھیک ہے، 10 کی 10 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوئیں، کیونکہ گواہی میں تو 2 مرد ہوتے ہیں، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ 2 کے بجائے 10 ہیں، تو کثرت کے اعتبار تو نہیں ہے، قوت کے اعتبار ہے، لہٰذا 10 کی 10 عورتوں پہ نصف حق آئے گا، اور مرد جو اکیلا ہے اس کے اوپر نصف آئے گا۔ صاحبین اس وجہ سے ان کے نزدیک یہ عورتوں کے اوپر نصف آئے گا۔ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ، اب یہاں پہ نکاح کی گواہی اور پھر اس سے رجوع، اس کا حکم شروع ہو رہا ہے کہ 2 گواہوں نے گواہی دی ایک عورت کے اوپر، عورت کے خلاف، علیٰ کا مناتا خلاف، یعنی مرد مدعی ہے، عورت مدعا علیہ ہے۔ مرد مدعی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں عورت، یہ اس سے میں نے نکاح کیا، اور عورت انکار کر رہی ہے، مرد نے 2 گواہ پیش کیے عورت کے خلاف کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور مہر وغیرہ کی گواہی انہوں نے دے دی، بمقدار مہر مثلیہ، مہر مثل کی مقدار، او اکثر ہے یا اس سے زیادہ، ثم رجع، پھر وہ رجوع کر گئے کہ بھئی ہم جھوٹ بولتے تھے، فلا زمان علیہما، لہذا گواہوں کے اوپر کوئی زمان نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر رجوع کرنے کی وجہ سے مدعا علیہ یعنی عورت، اس کا نکاح کم از کم فسخ ہو جائے گا نا، جب نکاح فسخ ہو گیا تو اس کی بضع کا اصول ہم نے پڑھ لیا کہ جب تک وہ نکاح میں تھی تو اس کی بضع متقوم تھی، تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مہر تو گواہوں سے ثابت ہوا، اور مدعی نے وہ دے دیا، مثلا مہر مثل تھا یا اس سے زیادہ تھا، تو گویا کہ مدعی کا جو مال گیا ہے تو عورت نے اس کے بدلے میں اس کو بضع دی ہے، تو کسی کا کوئی نقصان تو نہیں کیا گواہوں نے نا،
بدلے میں یہ تو عوض ہو گیا، لہذا رجوع کرنے کی وجہ سے نہ مدعی کا کوئی نقصان ہوا نہ مطالعے کا کوئی نقصان ہوا، یعنی عورت کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اس نے اگر بوزہ دیے تو بدلے میں مال تو لیا ہے نا، لہٰذا کوئی بھی یہ ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِن شَهِدَا بِأَقَلَّ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ، اگر مہر مثل سے کم کی گواہی انہوں نے دی تھی، مہر مثل سے کم کی گواہی انہوں نے دی تھی کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، ثم رجع، پھر رجوع کر دیا، تو لم یضمن النقصان، پھر بھی وہ نقصان کے ضامن نہیں ہوں گے کہ بھئی عورت کا مہر مثل جو تھا وہ 12 روپے تھا، انہوں نے 10 روپے کی گواہی دی تھی، تو گویا کہ عورت کے 2 روپے ضائع کیے انہوں نے، لہٰذا 2 روپے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ چونکہ اب ان کی گواہی سے رجوع کرنے کی وجہ سے عورت کی بوزہ اب غیر متقوم ہو گئی ہے، جب بوزہ غیر متقوم ہو گئی ہے تو لہٰذا اب جہاں تک مرد نے اس سے فائدہ اٹھایا تو پہلی مرتبہ ہم بستری کرنے سے ہی وہ جتنا گواہوں نے ثابت کیا تھا اتنا عورت کا حق بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا بھی انہوں نے متعین کیا بس وہی لازم ہوگا، اس سے زیادہ عورت کی وہ جو بوزہ ہے نکاح کے فسخ ہونے کی وجہ سے وہ غیر متقوم ہو چکی ہے، اس کا کوئی عوض وہ عورت نہیں لے سکتی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ، اسی طریقے سے اگر وہ مرد کے خلاف گواہی دے دیں، یعنی عورت مدعی ہے کہ میں نے اس مرد کے ساتھ نکاح کیا ہے اور مرد انکار کر رہا ہے، تو اس صورت میں عورت کی طرف سے گواہی ہے اور مرد کے خلاف گواہی دے رہے ہیں گواہ، اس کے برعکس جو مسئلہ ہے پہلے والا۔ بتزویج امراتن، کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا، کہ بھئی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اس میں مدعی عورت ہے، بمقدار مہر مثلہا، مہر مثل کی مقدار پر، او اقل، یا اس سے کم پر، تو اس صورت میں بھی وہ اگر رجوع کر جاتے ہیں تو رجوع کرنے کی وجہ سے عورت چونکہ مدعیہ تھی اور مرد متعالی ہے، مرد کہتے ہیں میں نے کوئی شادی نہیں کی، مرد کے خلاف گواہی پیش ہوئی ہے، تو لہٰذا گویا کہ مرد نے عورت سے ہم بستری کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا اور بدلے میں مہر مثل یا اس سے کم جتنا بھی گواہوں نے ثابت کیا وہ دے دیا، تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لہٰذا رجوع کی وجہ سے نکاح فسخ تو ہو جائے گا لیکن گواہوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی لازم نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پہ یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر گواہوں نے کسی چیز کو ضائع کیا رجوع کی وجہ سے، کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی نقصان کیا، لیکن وہ نقصان بلا عوض نہیں ہوا، نقصان بے عوض ہوا ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نقصان ہوا ہی نہیں ہے، یہ نقصان ہوا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگرچہ نقصان تو کیا مدعی، یعنی مرد سے مہر نکال کر عورت کو دیا، لیکن ادھر سے عورت کا عوض مرد کو ملا نا، بوزہ ملی، ہم بستری کی، اس نے فائدہ حاصل کیا، تو اس لیے یہاں پہ نقصان تو ہوا لیکن بدلے میں کچھ نہ کچھ چیز مدعی کو ملی ہے، اس لیے یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ گواہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، لہذا ضامن بھی وہ نہیں ہوں گے۔ وَإِن شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ، اگر انہوں نے مرد کے خلاف گواہی دی ہے مہر مثل سے زیادہ کی، تو یہاں پر یہ ذرا یاد رکھیں گے، ثم رجع، اگر رجوع کریں گے تو زمین زیادہ، تو پھر یہ زیادتی کے ضامن ہوں گے۔ مثال کے طور پر عورت کا مہر مثل 10 درم تھا، لیکن انہوں نے عورت کے حق میں گواہی دے دی ہے کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے 12 روپے میں، مثال کے طور 12 درم میں، تو گویا کہ 2 درم مرد کے جیب سے زیادہ نکالے ہیں انہوں نے اپنی گواہی دے کر نا، تو حالانکہ جو بوزہ تھی عورت کی وہ مہر مثل 10 درم تھا، تو گویا کہ مرد نے تو جو اس سے استمتاع کیا وہ تو 10 درم کے برابر کیا نا، باقی 2 درم اضافی نکالے ہیں، اور یہاں پہ مدعی مرد ہوتا تو ہم اوپر کہہ دیا کہ بھئی ضامن نہیں ہے گواہ، لیکن یہاں پہ مدعی عورت ہے، مرد مطالع ہے، اس نے جتنا استمتاع کیا تھا اس کے برابر تو 10 روپے بنتے تھے، انہوں نے 2 روپے اضافی مرد سے نکالے ہیں، لہذا اس 2 روپے کی زیادتی کے یہ ضامن ہوں گے۔ وَإِن شَهِدَا بِبَيِّن، اب بے اور شراء کے اندر جو گواہی ہوتی ہے وہ ہونے کے بعد اس سے رجوع کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ کسی چیز کو کہ بیچنے کی گواہی دی ہے کہ یعنی مشتری دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز اس فلاں بائع سے خریدی ہے اور بائع انکار کر رہا ہے، تو مشتری کے گواہ ہیں جو مشتری کے حق میں گواہی دے رہے تھے، انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس بائع نے اس مشتری کے اوپر یہ چیز مثل قیمت او اکثرا، یا 10 روپے کی تھی تو 10 روپے کی ہی گواہی انہوں نے دے دی، یا 12 روپے کی دے دی، یعنی اس سے زیادہ 2 روپے زیادہ انہوں نے گواہی دے دی کہ 12 روپے کی چیز اس بائع نے اس مشتری کے اوپر فروخت کی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم رجع، پھر انہوں نے رجوع کر لیا، لم یضمنا، تو پھر یہ کسی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ بائع کے خلاف گواہی تھی نا، مشتری کے حق میں تھی،
تو گویا کہ مشتری سے ہی 2 روپے اضافی بائع کو گئے ہیں نا، تو بائع کا تو کوئی مزید نقصان تو نہیں ہے، چونکہ اس کے عوض میں اس نے رقم وصول کی ہے، بلکہ ایک صورت میں زیادہ وصول کی ہے، لہٰذا رجوع کرنے کی صورت میں گواہوں نے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں کیا، چونکہ عوض دونوں کو ملا ہوا ہے۔ تو الاتلاف بعوض کلا اتلاف، کسی چیز کو ہلاک کرنا عوض کے ساتھ تو وہ ایسا ہے کہ گویا کہ ہلاک ہی نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کے برعکس اگر مدعی جو ہے وہ بائع ہو، مشتری جو ہے وہ انکار کرنے والا ہو، بائع کے حق میں گواہی دینے والے کے ہیں، اور اس میں اگر وہ زیادہ قیمت بتا دیں تو ظاہر ہے کہ مشتری کے جیب سے 2 روپے گویا کہ اضافی ان گواہوں نے نکالے تھے، تو رجوع کی صورت میں پھر وہ مشتری کو 2 روپے اضافی دینے پڑیں گے، یہ اس صورت میں جب بائع مدعی ہو۔ وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ، البتہ اگر قیمت سے کم کی انہوں نے گواہی دی تھی، مثال کے طور پر بائع منکر تھا، مدعی کے حق میں انہوں نے گواہی دی کہ 10 روپے کی چیز کے بارے میں کہا کہ 8 روپے کی چیز اس بائع نے اس مشتری کو دی ہے، بعد میں رجوع کیا تو گویا کہ بائع کا نقصان انہوں نے 2 روپے کیا ہے، بائع مدعا علیہ تھا، اس کا نقصان کیا ہے، لہٰذا 2 روپے جو ہے یہ ضامن ہوں گے، گواہ یہ دینے پڑیں گے، ضامن النقصان، نقصان کے یہ ضامن ہوں گے۔ وَإِنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، یہاں پہ طلاق کی گواہی اور اس کے بعد پھر رجوع، اس کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ گواہی دی ایک آدمی کے خلاف، مطلب عورت مدعی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دی، شوہر انکار کر رہا تھا، تو 2 گواہ مرد کے خلاف گواہی دے رہے ہیں عورت کے حق میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس مرد نے اس عورت کو طلاق دی ہے اور ہم بستری کرنے سے پہلے دی ہے، اس طریقے سے انہوں نے کیا۔ ثم رجع، پھر رجوع کر گئے دونوں، زمین نصف المار، یہاں پہ نصف مار کے وہ ضامن ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، اگر انہوں نے گواہی دی ہے کہ اس نے طلاق دخول کے بعد، ہم بستری کے بعد دی ہے، لم یزمنا، پھر رجوع کرنے کی صورت میں یہ ضامن نہیں ہوں گے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے کی طلاق کی گواہی کے بعد رجوع کی صورت میں ضامن ہوں گے نصف مار کے، لیکن ہم بستری کے بعد طلاق کی صورت میں گواہی دے کر اس سے رجوع کرنے کی صورت میں ضامن نہیں ہوں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے اگر انہوں نے طلاق کی گواہی دی ہے تو اس سے طلاق عورت کو گویا کہ ہو گئی ان کی وجہ سے۔ اب جب انہوں نے رجوع کیا تو جب طلاق ہوگی تو ہم بستری سے پہلے جب طلاق ہوتی ہے تو نصف مہر لازم ہوتا ہے، نصف مہر، تو وہ نصف مہر اگر یہ گواہی نہ دیتے تو ساقط بھی ہو جاتا نا، کہ اگر یہ عورت کوئی غلطی کر جاتی، شوہر کے بھتیجے کو یا بھائی کو اپنے اوپر قدرت دے دیتی تو کیا ہو جاتا، نکاح فسخ ہو جاتا نا۔ جب نکاح فسخ ہو جاتا تو بغیر مہر کے بھی یہ عورت چلی جاتی، اس کو یہ نصف مہر نہ دینا پڑتا شوہر کو، لیکن یہاں پر گواہوں کی گواہی کی وجہ سے نصف مہر جو اعلی شرف سقوط تھا وہ لازم ہو گیا، واجب ہو گیا، تو یہ تو گواہی کی وجہ سے ہوا نا، لہٰذا اس صورت میں نصف مہر گویا کہ لازم جو چیز نہیں تھی گواہوں کی گواہی کی وجہ سے لازم ہوئی تھی، اب ان گواہوں کی رجوع کرنے کی وجہ سے یہ ضامن ہوں گے۔ جبکہ ہم بستری کے بعد تو شوہر نے تو بوزہ استعمال کر لی تھی، استمتاع کر لیا تھا، اگر گواہوں نے ہم بستری کے بعد کی طلاق کی گواہی دی تھی تو رجوع کی صورت میں گویا کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا نا، کیونکہ اگرچہ شوہر کے اوپر مہر جو لازم ہے وہ تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے ہے، گواہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، لہٰذا وہ ہم بستری کی مہر تو بہرحال دینا پڑے گا، اس صورت میں گویا کہ گواہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تو ضامن بھی نہیں ہوں گے۔ اگلا مسئلہ ہے اعتاق کا، غلام کو آزاد کرنے کی گواہی اور پھر اس سے رجوع۔ وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، گواہی دی کہ اس نے فلاں بندے نے اپنے غلام کو آزاد کر لی، ثم رجعا، پھر رجوع کر گئے، زمینا قیمتہ، تو غلام کی قیمت کے لحاظ یہ ضامن ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نقصان کیا ہے مولا کا، کہ مولا کے غلام کی آزادی کی گواہی دی ہے اور اس کے بعد پھر رجوع کر گئے ہیں، ظاہر ہے کہ نقصان تو ابھی ہو گیا کہ غلام تو آزاد ہو گیا، اب واپس تو آ نہیں سکتا، تو مولا کو تو کچھ نہیں ملا نا، عوض تو کچھ نہیں ملا، یہاں پہ عوض کے بغیر انہوں نے مال کو ہلاک کر دیا اپنی گواہی کی وجہ سے، اس لیے یہ ضامن ہو گیا۔ وَإِنْ شَهِدَ بِقِصَاصٍ، ایک آدمی کے اوپر قتل کے قصاص کی گواہی دے دی کہ بھئی اس بندے نے فلاں کو قتل کیا، لہٰذا اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ثم رجع بعد القتل، بندے کو قتل کر دیا گیا، پھر اس کے بعد گواہوں نے رجوع کیا، زمینت دیتا، اس صورت میں یہ دیت کے ضامن ہوں گے، یعنی قصاص ان سے نہیں لیا جائے گا، ولا یقتص منہما، ان گواہوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ شبہ ہے
چونکہ انہوں نے خود مباشرتاً جا کر قتل تو نہیں کیا نا قصاص میں، چونکہ اگر گواہ گواہی بھی دے دیں تو پھر بھی جو مقتولین کے ورثاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کو قتل کرنے یا نہ کروانے کے اندر اختیار ہوتا ہے، کوئی مجبور نہیں ہوتے وہ. تو اس صورت میں گواہوں کی گواہی سے ہی قتل ہوا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس شعبے کی وجہ سے، اور دوسرا مباشرتاً انہوں نے قتل کیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے قصاص تو ان سے ساقط ہو جائے گا، البتہ ان سے دیت لی جائے گی کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے. وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ زَمِنُ. اب کچھ تھے شہود اصل جنہوں نے شہود فرع آگے بنائے تھے، آگے جا کر عدالت میں کوئی اور ان کے نائب جا کر گواہی دے رہے تھے. تو شہود اصل اور تھے، شہود فرع اور تھے. تو کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ زَمِنُ. اگر فرع شہود فرع جنہوں نے جا کر گواہی شہود اصل کی طرف سے عدالت میں دی ہے وہ رجوع کر گئے، تو ظاہر ہے کہ انہی کی وجہ سے، انہی کی گواہی کی وجہ سے تو فیصلہ ہوا تھا، لہٰذا وہ ضامن ہوں گے، شہود اصل ضامن نہیں ہوں گے. وَإِن رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ. اگر شہود اصل رجوع کر لیں، فقالوا اور کہیں لم نشہد شہود الفرع علی شہادتنا، ہم نے تو شہود فرع کو اپنی گواہی کے اوپر گواہ بنایا ہی نہیں ہے، انکار کر دیا. فلا ضمان علیہم. تو شہود اصل کے اوپر کسی قسم کا کوئی ضمان نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جو گواہی دینے والے ہیں وہ شہود فرع ہیں، اور ان کی وجہ سے فیصلہ ہو بھی چکا ہے، اور انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، قاضی کا فیصلہ تو واپس آئے گا نہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شہود فرع ہی اصل ہیں، لہٰذا انہوں نے گواہی دے دی ہے، لہٰذا شہود اصل کی اس بات کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ ضامن ہوں گے. وَإِن قالوا. اگر شہود اصل یہ کہتے ہیں کہ اشہدناہم، ہاں گواہی ہم نے ان کو گواہ بنایا تھا، وغلطنا، لیکن ہم غلط ہو گئے، جب غلطنا ہمیں غلطی ہوئی تھی، گواہ تو ہم نے بنایا تھا. تو اس صورت میں گویا کہ انہوں نے ایک بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے گواہ بنایا تھا، لہٰذا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد جب انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا تو سمجھ گیا کہ انہوں نے خود غلطی کی ہے، اور انہوں نے جو گواہ شہود فرع بھیجے ہیں وہ بھی غلط بھیجے ہیں، اور یہ کام بھی غلط کیا. تو اب اس صورت میں چونکہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے، ضامن ہوں گے. وَإِن قَالَ. اگر کہتے ہیں شہود الفرع، یعنی شہود اصل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ شہود الفرع کذب. یہاں پر یہ دو نقطے ادھر نہیں ہیں بلکہ یہ دو نقطے ادھر ہیں، یہاں پر ہیں کہ وَإِن قَالَ شہود الفرع. شہود فرع کہتے ہیں کہ کذب شہود الاصلی، کہ شہود اصل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ شہود فرع جا کر عدالت میں کہہ رہے ہیں، یعنی جو نائب تھے وہ جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے جو اصل گواہ ہیں جنہوں نے ہمیں نائب بنا کر بھیجا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. او غلطوا یا غلطوا فی شہادتہم، یا وہ اپنی گواہی میں غلط ہیں. لم یلتفت الی ذلک. تو یہاں پہ شہود فرع کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. جب وہ خود گواہی دے رہے ہیں تو اس وقت ان کی بات کا اعتبار ہوگا. یہ بات کرنا کہ وہ غلط ہیں تو یہ دوسروں کے اوپر اقرار کرنا ہے، اور غائب کے اوپر ایک بہتان یا ان کے اوپر ایک بات ڈالنی ہے، تو اس لیے ان کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا. زنا کی گواہی دے دی، اور وشاہدان بالاحسان، اور دو گواہوں نے اس بندے کے محسن ہونے کی بھی گواہی دے دی. تو لہٰذا ان دو گواہوں کی وجہ سے ان کو رجم ہو گیا، ظاہر انہوں نے محسن ہونے کی گواہی دے دی، اور چار گواہوں نے زنا کی گواہی دے دی. فرجع شہود الاحسان. شرط جو تھی احسان، اس شرط کے گواہوں نے رجوع کر لیا. لم یضمنوا. تو وہ ضامن نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو سزا جو ملی ہے وہ زنا کے جو گواہ ہیں نا، چار گواہ، اس کی وجہ سے ملی ہے نا. اب آگے ایک صفت احسان کی، اس کی گواہی دینے والے تھے دو گواہ، لہٰذا وہ تو ایک صفت کی تبدیلی ہوئی ہے. اگرچہ جو سزا ملنی تھی وہ تو زنا کی وجہ سے ملی ہے. اگر صرف احسان والے گواہی دیتے تو زنا کی گواہی اگر ثابت نہ ہوتی تو پھر کیوں رجم ہوتا؟ رجم جو ہوا ہے وہ اصل اس کا جو سبب ہے وہ بنیادی وہ چار گواہ زنا کے ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ جب رجوع نہیں کرتے تو آگے احسان والے جو رجوع کرتے ہیں تو ان کو سرزنش تو کی جائے گی، تعزیر تو دی جائے گی، لیکن یہ
حقیقت میں دیت کی یہ ضامن نہیں ہوں گے کہ ہم رجم کا، اگر رجم نہ ہوتا تو کوڑے ہوتے، کوڑے نہ ہوئے تو رجم ہو گیا، تو یہ جو اصل سزا ہے اس کا سارا کے سارا انحصار وہ زنا کے ثبوت پر ہے۔ لیکن وَإِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنِ التَّزْكِيَةِ، اگر مزکی یعنی گواہوں کا تزکیہ کرنے والے، ان 4 گواہوں کا تزکیہ کرنے والے ہی رجوع کر لیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ گواہ مزکی ہیں یا نہیں ہے، یہ رجوع کر لیا انہوں نے، تو زمینوں پھر یہ ضامن ہوں گے دیت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تزکیے کی وجہ سے تو ان 4 گواہوں کی گواہی ثابت کی گئی اور پھر زنا ثابت ہوا نا، تو جب یہ تزکیہ کرنے والے ہی رجوع کر رہے ہیں تو گویا کہ انہی کی وجہ سے یہ کام ہوا تھا اور انہی کی وجہ سے یہ جرم ہوا، یعنی ایک بندے کو رجم ہوا، لہذا دیت کے ضامن یہ مزکی ہوں گے۔ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ، 2 گواہوں نے قسم کی گواہی دی کہ بھئی اس بندے نے یہ قسم کھائی ہے کہ تم اگر گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، یہ ایک بندے نے قسم کھائی، یہ 2 گواہوں نے گواہی دی۔ وَشَاهِدَانِ بِوُجُودِ شرط، اور 2 گواہ آئے اور انہوں نے شرط کی موجودگی کی گواہی دے دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شرط بھی پائی گئی کہ اس کی عورت گھر میں داخل ہو چکی ہے، لہذا طلاق ہو جانی چاہیے۔ ثم رجعوا، پھر اس کے بعد رجوع کر لیا سب نے، یمین والوں نے بھی اور شرط کے وجود کے پائے جانے کی گواہی دینے والوں نے بھی۔ تو فالزمان علی شہود الیمین خاصتاً، زمان جو آئے گا وہ صرف شہود یمین کے اوپر آئے گا، یعنی جنہوں نے یہ قسم شروع میں قسم کھانے کی گواہی دی تھی کہ بھئی اس بندے نے قسم کھائی ہے کہ اگر میری بیوی فلاں گھر میں داخل ہوگی تو اس کو طلاق ہوگی، یہ قسم اس نے کھائی ہے، تو ان کے اوپر زمان آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو جو طلاق واقع ہونی ہے وہ تو ان کی وجہ سے ہوئی نا، اور مہر جو دیا شوہر نے تو اصل تو ان کی وجہ سے ہوا، بعد میں جو شرط کے موجود ہونے کی یا شرط کے پائے جانے کی جو گواہی دینے والے ہیں ان کی وجہ سے تو نہیں ہوا، اصل تو اس کا سبب وہ ہے کہ وہ شرط جو لفظ منہ سے بولنے کی گواہی دی ہے تو وہ شہود یمین ہیں، ان کے اوپر یہ رجوع یہ زمان آئے گا۔ تو یہاں سے کتاب الشہادات مکمل ہوئی اور باب الرجوع یعنی شہادہ بھی اسی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔